واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم واجب تعظیم و دوستو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ساری تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تحلیلات ہیں اور تکبیرات ہیں، جو سارے جہانوں کا خالق ہے اور وہی سارے زمانوں کا خالق ہے اور وہی سارے خداؤں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں ایک ایسی عظیم محنت کے اندر، ایک ایسی عظیم فکر کے اندر بیٹھنے کا جو فکر سب سے اعلیٰ ہے، کہ محنت سب سے اعلیٰ ہے اور اس کا نتیجہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو کم ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا شام دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے کا ایک دن بغیر مانگے بغیر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا کامیاب ہو کر میرے پاس آئے۔ زندگی تھوڑی سی ہے، زندگی مختصر، پھر ایک لمبا سفر، اس کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک مہمان خانہ ہے اور ایک قید خانہ ہے۔ دنیا میں جس بھی انسان کو لانے کرتی ہے تھوڑی سی بھی، ہر انسان کی تین بڑی خواہشیں، جو جزیات تو مختلف ہیں، تین بڑی خواہشیں ہیں ہر انسان کی۔ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے عزت مل جائے اور مجھے اطمینان مل جائے۔ اور بہت بڑا کیسے کا تمہارے تھے کہ سب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بزرگ بھی، حتیٰ کہ جو جن کو زبان نہیں ہے، جو زبان سے معذور ہیں، سماعت سے محروم ہیں، بصارت سے محروم ہیں، وہ بھی دوڑے جا رہے ہیں۔ اور سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں عزت مل جائے اور ہمیں چین مل جائے۔ علماء کرام کا خیر سے فرماتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، فرماتے ہیں کہ تینوں جو وعدے ہیں، ان تین نعمتوں کے جو وعدے ہیں پورا ہونے کے، ان کا تعلق دین سے ہے، دنیا سے نہیں، مٹی گارے سے نہیں ہے، بلکہ نورانی اعمال سے ہے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کامیاب تو وہ ہو گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی مہمان خانہ ہے۔ اس کے دوسرے ایمان شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو پکی بات ہے نا، بغیر ایمان کے کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا اور بغیر ایمان کے کوئی آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ ایمان شرط دوسری بات اللہ پاک کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے دلوں کا چین اور اطمینان اور سکون تو میرے ذکر میں ہے۔ یہاں ذکر کا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، جمیع احکامات پر عمل کرنے والا مطلب ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جان کو خبردار، اگر تم سکون ڈھونڈتے ہو تو مٹی گارے میں، سونے چاندی میں، زمین آسمان میں نہیں، اس کائنات میں نہیں ہے، اس کائنات اجزاء میں نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والی ہے۔ اور تمہارا جو چین ہے، سکون ہے، وہ تمہاری بندگی میں ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اگر تم میرے عزت سے اعراض کرو گے، جو بھی انسان میرے سے اعراض کرے گا تو فرمایا کہ اس کی زندگی ہم کیا کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ اور دوستوں بزرگوں، تیسری جو بڑی خواہش ہے انسان کی کہ مجھے عزت مل جائے،
گھر کے اندر، خاندان برادری میں، علاقے ملک میں، ساری دنیا میں کیوں اللہ پاک انسان کے درجے کو بڑھاتے رہتے کسی بھی اعتبار سے، تعارف کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اس کی سوچ بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ذات سے نکلے گھرانہ، پھر گھر سے بستی، بستی سے محلہ، پھر ضلع اور ملک، پھر دنیا ساری سوچتا ہے کہ سارے کی عزت کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عزت تو بھائی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایمان والے کے لیے ہے۔ یہاں بھی ایمان شرط ہے، اور بغیر ایمان کے دوستوں کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ غیر مسلم نا کتنی محنت کرتے ہیں، اور بعض مسلمانوں کی زبان سے کی تعریف سننے میں آتی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے منصوبے کرتے ہیں، بڑا لوگوں کے کام کرتے ہیں، راستے بناتے ہیں، پانی کے وہ منصوبے تیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن اجر کچھ نہیں ہے اس کا۔ ہم نے یوں سنا علماء کرام سے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کافر کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس جہان کی جو قیمت ہے وہ ہے ہی اس ایمان کی وجہ سے، جب تک ایمان باقی تب تک جہان باقی۔ جب ایک ایمان والا بھی نہیں ہے دوستو، اللہ پاک سارے نظام کو لپیٹ دیں گے، وہ قیامت ہوگی، اللہ کے غضب کا، اللہ کے جلال کا وہ منتہی نقطہ ہوگا، اور اس کی آبادی جو ہوئی دنیا کی، وہ بھی آپ اصل میں پوری بات سامنے گئے سر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بتا کر پھر اپنے خلیفہ کا انتخاب کیا۔ یہ دنیا جو آباد ہوئی ہے، کائنات کی دنیا جو آباد ہوئی ہے، پہلے انسان جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ آدم علیہ السلام تھے، پہلے انسان، پہلے پیغمبر، کلمہ ملا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، ایمان کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہوا ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے اس کا انجام ہو جائے گا، حتیٰ کہ ملک الموت کو موت آ جائے گی۔ اور حدیث میں جو موت ہے سمجھے وہی اس کے لیے قیامت کے پاس ہے۔ دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ اندر کی چیز ہے کہ دل کا یقین صحیح ہو جائے، اس دل کے اندر سے اللہ نے غیر کو نکالنا ہے۔ اور میں کام فرماتے ہیں اتنی محنت کی جائے، اتنی محنت کی جائے کہ دل اگر جیسے بالکل خالی ہو کر شفاف ہو جائے، پھر اللہ کی ذات اس میں آتی ہے۔ اللہ غیر سے پاک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا وحدہ لا شریک ذات ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، واحد ذات ہے، احد ذات ہے، صمد ذات ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ذات ہے۔ وہ ذات بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور دوستو ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ کی لازوال ذات ہے۔ دوستو یہ ہے لا الہ الا اللہ، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو وہ نہیں چاہتے وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ آسمانوں پہ اللہ کا غلبہ ہے، قبضہ ہے، تو زمین والوں سے بے خبر نہیں ہے۔ مشرق پہ نظر ہے تو مغرب سے بے خبر نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے۔ سارا نقشہ اللہ نے بنایا ہے، اور چلنے میں یہ نقشہ سارا اللہ ہی کا محتاج ہے، بنانے والے کا محتاج ہے۔ اور اس کلمے کا مقصود بھی اللہ کا مقصود یہ ہے کہ یہ دل انسان کے لیے فارغ کر دے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں تو اس کے امر سے لیتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے امر سے دیکھتی ہے، کان سنتا ہے اس کے امر سے سنتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں اس کے امر سے چلتی ہیں۔ ذات ایسی ذات ہے کہ ورا و ورا تھا، اور ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسد یقین ہے اتنا خطرناک ہے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مقبول میں ہے، فرمایا کہ فاسد یقین کا، اس غلط یقین کا اللہ اگر ذرہ ظاہر کر دیں مادے کے اعتبار سے دنیا میں، تو ساری دنیا، ساری کی ساری جو دنیا ہے یہ اس کے تعفر سے مر جائے۔ اتنا غلط یقین، اس کی بدبو ہے، اتنا متعفن ہے۔ اور اپنی حضرت جی کا یہ ملفوظ ہے، فرمایا کہ غلط یقین کو نکالنے کے لیے اس کو مارو۔ پھر مثال دی کیسے مارو، فرمایا کہ جیسے بندر سانپ کو مارتا ہے،
طریقے سے، تو بڑا بدر سانپ کو پکڑتا ہے اور اس کو رگڑتا ہے، سر کو رگڑتا ہے، ایسے پکڑ کے رگڑتا ہے، یہ پتھر کو رگڑ کے پھر چھوڑتا ہے، پھر کان نہیں کرتا اس کی کہ کچھ سانس کی آواز تو نہیں آ رہی اس سے، تو پھر جب وہ اوپر بیٹھتا ہے درخت بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے پھر دیکھتا ہے کہ حرکت تو نہیں کر رہا، اگر تھوڑی سی حرکت پھر آتا ہے، اور جب تک بندر کو یقین نہ ہو جائے کہ سانپ بالکل مر گیا ہے اس کو چھوڑتا ہے، بلکہ اتنی دل کا پہرا دو، اس پر اتنے پیرے بٹھاؤ، اس پر اتنی محنت کرو کہ کسی بھی راستے سے کہیں کوئی فاسد یقین دل میں اگر ہے تو اس کو نکالو۔ دوستوں کو یقین بن جائے کہ یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے، اور انسان کا جو بدن ہے یہ جو حرکت کرتا ہے یہ یقین کے سبب کرتا ہے، جس درجے کا یقین ہوگا اس درجے کے اعمال اس زندگی میں ہوتے ہیں، اور یقینی کا دل ہے، اس سے فرمایا جو لا الہ الا اللہ ہے یقینوں کی تبدیلی ہے کہ بنے ہوئے سے اور مادے سے اور فانی سے اور غیر سے یقین ہٹ جائے، تو مخلوق کے یقین کو مٹانا ہے اور خالق کے یقین دل کے اندر بٹھانا ہے، جس کو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسانوں میں سے ہی انسانوں کا انتخاب کیا، انبیاء کرام برگزیدہ ہستیاں ہیں، اور ایک دو نہیں 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مخصوص کیا اس کام کے لیے کہ جاؤ میرے خود میں محنت کرو۔ انسان کمزور ہے، عاجز ہے۔ ایک مرتبہ مولانا غار صاحب کے ملک میں بیان فرمایا، ہم کو موجود تھے، تو انہوں نے عجیب بات کی، فرمایا کہ شیطان ہے، جب پتلا بنا دیا گیا اور السلام کا بنا کے اللہ نے چھوڑا، اس کو بھیجا تھا کہ دیکھ کے میرے خلیفہ کو، تو فرمایا فرمایا کو یہاں سے داخل ہو ناک سے، اور جب پتلے میں گھوم کے واپس آیا تو کہتا ہے کہ اس کو تو میں کیسے لے جاؤں گا، کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئے۔ اللہ کو پتہ سارا کیا کام ہونے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے انبیاء کو فرما کر احسان عظیم کیا ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے انبیاء آتے رہے اور یہی محنت کرتے رہے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ، اور خالی زبان سے انکار نہیں بلکہ پھر تصدیق کر دے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ اصل چیز ہے۔ اس سے فرمایا لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدیلی ہے، اور لا الہ الا اللہ ہوا سے خدا پہ آنا ہے، خواہش کو چھوڑنا ہے، ہدایت پہ آنا ہے، صحیح راستے پہ آنا ہے، اور محمد رسول اللہ فرمایا کہ نظر سے ہٹنا ہے اور خبر پہ آنا ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ تو اندر کی چیز ہے، جو اندر ہوگا وہ باہر آئے گا، جو دل میں ہے آنکھ سے وہ سامنے آئے گا، کان سے وہ ہوگا، ہاتھ سے وہ ہوگا، پاؤں سے وہ ہوگا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے اور محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ فرمایا دل سے ہے اور محمد رسول اللہ کا تعلق انسان کی اعضاء و جوارح سے ہے۔ غیر کی محنت کیا ہے کہ خوب محنت کرو اور محنت کر کے مال بناؤ، اور مال سے چیزیں آئیں گی تو زندگی بن جائے گی۔ انبیاء کی محنت کیا تھی کہ محنت کرو، محنت سے ایمان بناؤ، ایمان سے عمل بنیں گے اور عمل سے زندگی بنے گی دنیا آخرت۔ تو دونوں جہاں کی پوری کامیابی، پوری کامیابی وہ کامل دین کے اندر ہے، اور دین ہی اللہ کا پسندیدہ طریقہ زندگی ہے۔ دین اسلام ہی حق مذہب ہے اور سچ مذہب ہے، اور جو اس پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور تاریخ شاید اس بات کی جس بھی زمانے کے اندر جن بھی لوگوں نے انفرادی یا اجتماعی دین کو اختیار کیا، دین والے ہی کامیاب ہوئے اور بے دین ناکام ہوئے، اور دین والے ہی کامیاب ہوئے اور دین کے بغیر جو ہے ناکام ہوں گے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں کام ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین۔ اور دوستوں بزرگوں کہتے ہیں کہ ہر دور کا بت، وہ فرعون کا بت ہو، نمرود کا بت ہو، حجاب کا بت ہو اور قریش مکہ کا بت ہو، ہر دور کے بت کو اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ کے تکبیر تلوار سے توڑا ہو۔ دعوت کے دور سے ٹوٹے ہوئے اور یہ بولنی پڑے۔
اور کئی بار ایک بولے گی زبان بولے گی تو پھر دل ایک بار بولے گا. جو فرما رہے تھے کہ 1000 بار اگر زبان کہے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا, پھر ایک بار کہتا ہے کہ ہاں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا. پھر دل بے شمار مرتبہ کہے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا. تو پھر روح کہتی ہے کہ ہاں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا. بہت محنت کار ہے. انبیاء جیسی ہستیاں برگزیدہ معجزات کے اللہ نے دے کے بھیجے, کتابیں دے کر بھیجی, حکمت بصیرت دے کر بھیجی, ان کی بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا, کیا فرماتے ہیں کہ باطل دکھایا جاتا ہے, حق سنایا جاتا ہے. وہ سناتے تھے اور معاملہ سارا غیب کا ہے, اصل تو غیب میں ہے. اللہ کی ذات نظر نہیں آتی, اللہ غیب میں, فرشتے غیب میں, اور قبر کی زندگی غیب میں, حشر پرسرات غیب میں, جنت جہنم غیب میں. اس لیے یقین نہیں آ رہا ہے. انسان کمزور ہے, انسان کمزور بھی ہے, انسان جاہل بھی ہے, اور دوستوں بزرگ انسان جلد باز بھی ہے. ساری کمزوری سامنے ہیں. اسے پے درپے انبیاء ہے, پے درپے. علماء کرام سے سنا کہ فرمایا ایک وقت میں 100 نبیوں کا بیک وقت موجود ہے نا, ثابت حدیث کا قوموں کے اعتبار سے, علاقوں کے اعتبار سے اللہ کی بہتر ہے. کچھ تمام ہو چکی ہے. کل قیامت کی کوشش یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, سنانے والا نہیں آیا. کچھ تمام ہو چکی ہے. وہ ساری کائنات کا رب ہے, ہر چیز میں اس کی نظر ہے, ہر چیز سے باخبر ہے. دوستو یہی ہے لا الہ الا اللہ. اور تربیت کیسی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں, اللہ کے کلیم ہیں. فرمایا پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بولا یہ تو عصا ہے, لکڑی کا بنا, کچھ فائدے گنا لیے اس کے. تو بولا پھینک دو. جب پھینکے حکم پورا کیا, تو میں کچھ اور بن گیا, بے جان سے جاندار ہو گیا. اور سود من سے فرمایا جو چیز مفید تھی وہ نقصان سے جا کے گئی, خسارے والے بن گئے. تھوڑے گھبرا گئے, اپنے پکڑو. اب حکم پورا کر رہے ہیں, حکم پورا کیا پھر وہ عصا بن گیا. اس عصا کے آگے بہت ساری شکلیں بنی. وہ عصا جب مارا پانی پر تو راستے بن گئے, پتھر پہ مارا تو چشمے نکل گئے, پتھر مارا تو وہاں سے دوسرا پتھر, پھر تیسرا پتھر, پھر اس سے کیڑا, اس کے اندر پتا, سب یہ ساری تربیت ہوئی دوستوں. اور پھر وہاں جب چھوڑا تو پھر ایسا الہ کر گیا کہ ہزاروں جادوگر کی وہ ساری رسیاں کھا گئے. ہمارے بڑے بتاتے ہیں ہمیں اللہ پاک نے انبیاء کی تربیت یعنی ایسے کی کہ ان کو یقین پختہ ہو گیا, اور کامل یقین لے کر پھر بصیرت سے دعوت ہوتی قوم کو, لیکن قوم ناسمجھتی سمجھتے نہیں تھے. اور جب انسان اپنے عقل کی گھوڑے دوڑاتا ہے نا تو پھر نقصان نہیں رہتا. تو اس کی عقل کام نہیں ہے. جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے رب کا نظام شروع ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جو نبوت کا علم ہے نا, یہ کتابی نہیں ہے, یہ تو کیا ہے, یہ صدری ہے, وہ بھی علم ہے. ایسا علم کہ اللہ پاک نے کامل. اور انبیاء نے جو بات کی بڑی وجاہت سے کی ہے, اور بڑی بشاشت سے کی ہے, اور بصیرت سے کی ہے. اور ہر نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اسے ہدایت مل گئی, اسے خیر کثیر مل گئی. جسے ہدایت نہ ملی اسے کچھ بھی نہ ملا, محروم ہو گیا. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ایمان ایسی نعمت ہے, فرمایا کہ اللہ کسی کو دے دے تو اس کی خوش نصیبی ہے, اور نہ دینے پہ آئے تو پھر نبی کے بیٹا محروم, نبی کا باپ محروم, نبی کی بیوی محروم, نبی کے چچا محروم, غریب 3 لوگ سے محبت ہے وہ محروم جا رہے ہیں. اللہ کی اپنی شان ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ روزانہ کے اعتبار سے شکر ہو, بہت شکر ہو کہ اللہ نے ایمان دیا. ساری عمر سجدے میں رکھ کے انسان سر شکر ادا کرتا رہے, یا اللہ نے ایمان میں نصیب کیا, تیرا شکر ہے. مولانا جوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ نے اس کام کو موقع دیا, ہمیں سمجھ دی ہے, اس پر کم از کم روزانہ 2-4 رکعت پڑھ کے تو شکر ادا کیا کرو. چلو تیرا شکر ہے کہ تو نے دے دیا ہمیں, ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. بہت بڑا کام, انبیاء والا کام. یہ محنت جو ہے یہ انبیاء والی محنت ہے. اسی کہتے ہیں ایمان کے قول بولتے رہیں گے اور ایمان بڑھتا رہے گا. دعوت سے ایمان بنے گا, دعوت سے, نبی اصل دعوت. اللہ کرتے ہیں اپنے خود سے کرتے ہیں, اور کرنے میں اللہ کسی کو محتاج نہیں. یہ لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ دعوت سے ایمان بنے گا, ہجرت سے ایمان بڑھے گا, قربانی سے ایمان پکے گا, اور ماحول سے ایمان بچے گا. ہوگا سب اللہ کے چاہنے سے ہی, لیکن ہم تو محنت سے مکلف ہیں.
اتنے بول بولیں اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی بڑائی اتنی بولو کہ دل بھر جائے اس سے، اور مخلوق چھوڑے اتنی بولو چھٹائی کہ مخلوق کی جو حبت ہے، جو خوف ہے، جو محبت ہے، کہ دل سے نکل جائے۔ تو دعوت سے ایمان بنے گا، اور ہجرت سے، قربانی کے گھر چھوڑنے سے، مقام بدلنے سے، ہجرت سے ایمان بڑھے گا، قربانی کا وقت آئے گا پھر اس سے بڑھے گا۔ اللہ قربانی دوستوں لیتے نہیں ہیں، مانگتے ہیں بس۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بلا کے جا کے چھوڑ دیا مکہ میں اپنی اہلیہ کو اور بیٹے کو۔ کہ پہلے تو نہیں بتایا تھا کہ وہاں بیت اللہ قائم ہوگا، وہاں حج کی آواز لگے گی، وہاں شہر آباد ہوگا، امن کا شہر بن جائے گا، اور ساری نعمتیں کھینچ کر وہاں آ جائیں گی، اور پھر آپ کی نسل سے بہت کچھ ہونے والا ہے، سارے انبیاء اس کے بعد نسل جائیں گے، سید الانبیاء بھی آئیں گے۔ یہ کر کے دیکھا، لیکن بس کیا کرو اس کو، انبیاء نے حکم پورا کیا، اللہ نے سارا نظام کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ بھائی وہ آگ کا نقشہ تھا، وہ پانی کا نقشہ تھا، وہ ہوا کا نقشہ تھا، جو بھی نقشہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سامنے نقشوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ دنیا کے بادشاہ، زر والے، زور والے، طاقت والے، فوجوں والے، ہتھیاروں والے، کثرت والے، صنعت والے، کیوں کہ گاؤں بہت بڑا تھا، ان کے ایمان بہت بڑے تھے، اس سے نقشہ بہت بڑا تھا، اور سب بھی نفی کے سامنے موجود ہے، نفی کر رہے ہیں، کہتے اس سے نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، اس سے نہیں ہوتا ہے۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، تو فرشتے آ گئے، تو پوچھا گیا کیسے آئے ہو، پتہ ہے آگ میں جا رہے ہیں، لیکن کیا فرمایا کہ بھیجا نہیں گیا، ہم پوچھ کے آئے ہیں۔ تو دل میں بات مخلوق ہے، مخلوق تو بولا نہیں، اس کے لیے جا رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایسا یقین بنا تعلق بنا اللہ کی پر نظر آئی، تو پھر وہاں سے حکم ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی ہو جائے، تعلق مع اللہ ایسا نصیب ہو جائے۔ اور یہ جو محنت اس بزرگوں اس کو ملی ہے، یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، کرنے اوپر کا ہیرا ہے، ہیرا۔ اس محنت کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے دوستوں۔ تو فرمایا کہ جس درجے کی محنت ہوگی اس درجے کا دین زندگی میں ہوگا۔ اس کائنات کی پوری کائنات کی روح، اور مقام فرماتا ہے کائنات کی روح دوستوں دین ہے۔ اگر دین کو نکال دو تو کائنات مردہ ہو جاتی ہے، روح نکلے تو بدن مردہ، آنکھ مردہ، کان مردہ، ہاتھ مردہ، جسم پورے کا پورا مردہ۔ تو کائنات کی روح تو دین ہے، اور دین کی روح دوستوں دین کی محنت ہے، جس میں دعوت ہے، اور اس کی روح قربانی ہے۔ جس درجے کی قربانی ہوگی اس درجے کی ہدایت ہوگی، اور جس درجے کی ہدایت ہوگی اتنا بڑا طلب بنتا جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، سارے کام بن جائیں گے۔ ہم یہ محنت تھی، محنت کرو، اپنے خالق کو راضی کر لو، زندگی کو بننا اس کے ہاتھ میں، بگڑنا اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، خوشی اس کے ہاتھ میں، غم اس کے ہاتھ میں، اولاد کا ملنا اس کے ہاتھ میں، چیزوں کا ملنا اس کے ہاتھ میں، اور چیزوں کے اندر خیر کا پیدا ہونا اس کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں سب کا چاہنا فقط چاہنا ہے، اور رب کا چاہنا ہو جانا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میں خوب اس پر محنت کی ہے۔ تو فرمایا انہوں نے فرمایا کہ ہر دور کے باطل کو، ہر دور کے بت کو اللہ پاک نے دعوت کی تلوار سے ختم کیا ہے دوستوں۔ جب نقشہ سامنے آ گیا نا تو اس کے لیے کوئی اسباب خود نہیں تھے، اللہ پاک نے کہیں استعمال کیا ابابیلوں کو، کہیں استعمال کیا دوستوں بزرگوں ہدایت کے لیے حدود کو، کہیں استعمال کر لیے دوستوں بزرگوں کسی نقشے کو، اللہ محتاج نہیں ان کے، اللہ جو چاہتے وہ ہو جاتا ہے۔ کہ مچھر استعمال ہو گیا، کہیں پانی استعمال ہو گیا، کہیں زمین استعمال ہو گئی، کوئی زمین میں دھنسائے گئے، کوئی ہوا سے پھٹے گئے، اور کوئی چیز سے ہلاک کیے گئے۔ جو جن لوگوں کو تم مچایا اللہ کی بغاوت پہ آ گئے دوستوں بزرگوں، اللہ نے چھوڑا نہیں ان کو، پاش پاش ہو گئے، لیکن معمولی چیزوں کے ساتھ، معمولی کسی بڑے کے ساتھ نہیں۔ وہ اللہ طاقت والے ہیں، وہ قدرت والے ہیں، بس دل میں یہ ہوتا ہے دوستوں کہ اللہ سامنے ہے، پورا دل کی جھانک اللہ کی ذات بن جائے، اور زبان کا بول اللہ کی ذات بن جائے۔ پہلی نگاہ جو ہے نا کہتے ہیں الہ کی تعریف ہونا، الہ کی تعریف کیا ہے کہ انسان میں جو بھی ہار آ جائے اس کی پہلی نگاہ اللہ پہ جائے تو یہ اس کا مقام ہے، اس پہ نگاہ جائے کہ اس کو
اور وہ ایک ہی ذات ہے جس نے ہمیں وہاں کے پیٹ میں نقشہ بنایا، پھر وہاں روح پھونک دی، پھر وہاں ہمیں غذا بھی کھلائی، پھر وہاں سے ماں کی گود میں لایا، پھر پالا پوسا بڑا کر دیا۔ اللہ پھر کہتے ہیں صاحب تم نے ایسا کر دیا، اب مجھے بھول گیا ہے، کہاں جائے گا، کیوں بھٹکا ہوا ہے؟ اس انسان کے لیے فرمایا کہ جو سلو کرتا ہے اللہ چلاوا کرتے ہیں، اللہ بڑے قدردان ہوتا ہے، اللہ بہت بڑے قدردان ہے۔ ایمان ہمیں سرمایہ نہیں ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو ہمارا جیسے مفہوم فرمایا کہ ایک انسان کے پاس اس کا ایمان ہے، عمل نہیں اس کے پاس، ایمان اس کو محفوظ ہے، فرمایا ایمان ہے عمل نہیں ہے، فرمایا یہ ضرور جنت میں جائے گا، اپنے حساب سے جائے گا، لیکن ایک ایمان کے انبار ہے، لیکن ایمان میں یقین صحیح نہیں ہے، بلا جو یقین ہے جن کا ٹھاتا ہے، فرمایا جنت میں کوئی سن سکتا اس سے بہت بڑا فرمایا ہے۔ تو اللہ چاہتے تو نہ میرے قریب ہو جائے، میرے قریب ہو جائے، اچھا کیسے ہوگا کیسے؟ تو میں ایک رابطہ بتا دیا کہ اے نبی جی ان کو بتا دے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں گے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں، خوشی میں، غم میں، کردار میں، رفتار میں، اور خوراک میں، پوشاک میں آپ کی اتباع کریں گے، اور میں کہ ہم ان سے محبت بھی کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف بھی کریں گے، ہم تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو زندگی اور زندگی ہمارے ساتھ آج ہے، سر سنت میں ہدایت بھی ہے، سنت میں کفایت بھی ہے، سنت میں برکت بھی ہے، سنت میں عزت بھی ہے، سنت میں صحت بھی ہے، ساری خیر اس کے اندر سنت ہے۔ وہ ذات جو سارے نبی کے سردار، سب کے سرتاج، سب سے آخر میں آنے والے، نبی آخر زمان بن کے آنے والے، سارے اندر رکھنے والے، اور قیامت تک کا زمانہ ان کی نبوت، قیامت تک کے لوگ محنت کا میدان ہے۔ اصل نبوت 23 سال کا ہے، مکہ میں مشقت، طائف میں مشقت، شعبہ ابی طالب میں مشقت، کتنی مشقتیں ہیں، تھوڑا سا عرصہ ہے، وہاں 9.5 برس کی محنت ہو رہا کام کی، اور وہاں 23 سال، تو کیا فرمایا؟ مفہوم ہے اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، کسی نبی کو ستایا ڈرایا نہیں گیا، حالانکہ نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ذبح کیا جا رہا ہے، ہاں جی، اور ستایا جا رہا ہے، اور کیا ہوا کہ پتھر مارے جا رہے ہیں، 9.5 فرمایا کہ نہیں مجھ پہ زیادہ ہار ہے، اس امت کی خاطر نہیں، وہ زندگی جو لے کر آئے وہ زندگی اللہ کو سب سے پیاری ہے، سارے جگہ مقبول ہیں، ایک جگہ مقبول ہے محمد رسول اللہ۔ جو بھی انسان اس راستے پر آئے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس کا مفہوم ہے کہ میری ساری انسانی امت جنت میں جائے گی مگر انکار کرنے والا۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا جو بھائی اطاعت کرے گا وہ تو جنتی ہے، اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ تو انکار کرنے والا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ماحول کا کیا ہے، تو ساری خیریں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، حضور کی زندگی میں نمونہ بنا دیا، نمونہ ہمارے لیے۔ اور نظر سنا ہم نے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا تعلق قبر کے 3 فونوں سے ہے، من رب کا، من نبی کا، ما دین۔ اور جو دوسرا حصہ ہے محمد صلی اللہ، اس کا تعلق حشر کے 4 فونوں سے ہے، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کا کیا عمل کیا، کیوں کیونکہ سب زندگی آپ سامنے، بچپن سامنے، جوانی سامنے، نبوت سے پہلے کا وقت سامنے، شادیاں سامنے، اولاد کا ہونا سامنے، ان کی وفات کا ہونا سامنے، اور پھر دودھ کا ملنا، دعوت دینا، وہ مشقتیں سب سامنے ہیں۔ تو فرمایا کہ تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 فونوں سے، تو وہاں جو آدمی وہ زندگی لے کر جائے گا اللہ کے یہاں بس وہی بہت پر ہے، کوئی اور زندگی بہت پر نہیں ہے، بس وہی زندگی بہت پر ہے۔ اور بڑھیا رحمۃ اللہ مقصود میں ہے اور میں کہ اس کام سے کیا چاہتے ہیں کہ سنت کا احیاء ہو جائے، سنت کا احیاء ہو جائے، سنت زندہ ہو جائے، ہر شعبے میں سنت۔ فتنے کے زمانے میں، فساد کے زمانے میں جو فکر نہ کرے گا اس کو اللہ پاک 100 شہید کا اجر دے گا، فائدہ دے گا۔ 100 شہید کا ہے، شہید کا پہلا خطرہ کتنا خون کا، اس سے پہلے سارے جمع ہو جائے، اللہ بڑے ولی سے ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں فرمایا کہ اگر ایک آدمی بیت الخلا جائے گا اور سنت پہ جائے گا اس کی عمل کی وجہ سے اس کے دل میں نورانیت آئے گی، نورانیت، اور آدمی نماز پڑھے گا تو عمل ہے، اگر سنت خلا پڑھ لے گا فرمایا اس کے دل میں ظلمت آئے گا، پر نماز آیا اگر سنت کا مطابق نہیں پڑھ رہا تو یہ سے ظلمت آئے گا، ایسا نور ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے کیا اس کا مقصود یہ ہے کہ بھائی زندگی میں اور معاشرے میں اور گھروں میں اور انسانوں میں سنت ذکر زندہ ہو جائے، مطلب ایسا وقت بھی آئے گا کہ سنت چلنا ایسا ہوگا انگاروں پہ چلنا، آنکھوں کے ہاتھ میں لینا،
ایمان کا درجہ اتنا بڑا ہوگا اتنا سنت کی اہمیت دل کے اندر آئے گی. اسی کہتے ہیں کہ جب انسان اس کام میں آگے جاتا ہے اس کے اندر کی صفات بدل جاتا ہے, آنی چاہیے, بننی چاہیے, صفات کے اوپر ترقی کرنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس ساتھی کی زندگی میں 6 صفات نہیں ہیں اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا, اس سے اللہ کام ہی لیں گے دنیا میں. یہ 6 صفات یہ تو اپنے نہیں ہے, میرے اندر آ جائے. ایمان کی عظمت, ایمان کی حقیقت, سنت کی عظمت, اس کی حقیقت, نماز کی اہمیت, اس کی حقیقت, علم کی اہمیت, یہ ساری صفاتیں یہ عملی زندگی لانا ہے. منفسٹ کر رہی ہے, بار بار سے نکالا بھی جاتا ہے اور نکلا بھی جاتا ہے, اور یہ روزانہ کے اعمال اور یہ ہفتہ واری اعمال اور یہ ماہانہ اعمال اور یہ سالانہ اعمال اور یہ جوڑ اور یہ مشورے اور یہ اجماع کیوں ہوتے ہیں, اور یہ ہجرت کا تقاضا, یہ نصرت کا تقاضا, یہ گھروں کے اعمال, یہ ہر شعبے کے اعتبار سے کیونکہ ایسی عالمگیر محنت ہے, کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں ہے. سارے اللہ کے بندے ہیں, ہر شعبے میں کام کرنے والا تاجر ہے, زارع ہے, مزدور ہے, بادشاہ ہے, غریب ہے, امیر ہے, بیمار ہے, تندرست ہے. اس کے فرمایا کہ حال بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے, موسم بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے, حیثیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. مریض کے لیے اور احکامات, صرف ان کے لیے اور میری کوئی گوشہ خالی نہیں ہے. میں مکمل دین لے کے آئے ہمارے گھر کا مکمل دین اللہ کا آیا ہے, میں نے دین مکمل کر دیا. اب خوشیاں آنے والی ہیں. صحابہ کرام کیا تھا, ان کی عظمت کی دلیل کیا تھی کہ جو بھی سنت تھی اس پر جان دے دیتے, سنت نہیں چھوڑتے تھے, سنت کے لیے جان قربان کر دیتے تھے, وہی چھوڑ دیتے. اور آج تک اس کی اہمیت نہیں ہے, جی اللہ معاف کرے. ہمارے بڑے بتا ہے کہ پہلے ہم نے سنت نہ کرے گی, ہم نہ کرتے, ہم نے کہ پہلے مسلمان نہ کرے گی, تو پھر غیروں کو موقع ملا, انہوں نے پھر کچھ ماشاء اللہ کیا. یہ درد ہے, تبلیغ درد ہوتا ہے, جیسے ایک درد ہے, ایک غم ہے. اور ہمارے سے اگر آپ اس کا کوئی نام رکھتے ہیں کام کا, کیا تحریک ایمان رکھتے ہیں, یہ ایمان کی تحریک ہے, اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے, ایمان روشن ہوتا ہے, اس میں طاقت پڑتی ہے, اللہ طلب بڑھتا ہے, اللہ کو پہچان کے پھر مان لیا آسان جاتے ہیں. اللہ کو ہی بھول گیا, یہ بھولا ہوا سبق تھا. جب سے امت کی اتباعی میں نے چھوڑی تو پھر امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جب یہ کہ 100 سال حکومت کی تھی تو وہاں پر کیا ہوا, مسجد کا درجات ہوتے ہیں. یہ تو درد, سبھی کے درد کہتے تو روانٹ پر ہونا ہے, کہ ہم خود ہو جائے نا, کس حال میں ہوتی ہے, پھر ہر طرح سے کٹ جاتا ہے معاملہ. یہ تو ایسا تھا تو بنانا ہونا ایسا ہو گئے, اور وہ کرتے تھے رات رو رو کے طرح سے کام دیا, اللہ نے پھر دیا, ویسا دیا. آج دنیا ساری میں جہاں جاتا الحمد للہ کام کی شکل سامنے الحمد للہ. اس کی ہم قدر کر کہتے ہیں, قدر لوگوں کو اللہ دین دیتے ہیں اور نہ قدر چھین لیتے ہیں. طلب ہو, ادب ہو, طلب ہو کام کی, تو سنتے زندگی میں آ جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, محنت کرنی ہے, اور اپنے بدن نہیں کرنا. دوسروں کہتے ہیں سر کے بعد لے کے قوم کے لاغت تک اپنے جسم کی حیثیت سنت والی بناؤ, پھر لباس ہے سنت والے اختیار کرو, اور پھر گھر کی زندگی 4 دیواری اس میں سنت زندگی اختیار کرو. 24 گھنٹے معاملات سنت کو لے کے آؤ, اور اس کو لے کے پھر تمہیں ساری میں اللہ ہدایت کو پھیلا دے گا. جماعتیں باہر جاتی ہیں ماشاء اللہ, ترجمان بھی ہو جاتے ہیں, ماحول بنا ہوتا ہے, مسجدیں مل جاتی ہیں ماشاء اللہ, ایک خدا مل جاتی ہے, لوگ بات کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, بات پہنچ جاتی ہے. اور شروع کا وقت جب جماعتیں جاتی ہیں تو کیا ترجمان کوئی نہیں, تبلیغ بالکل تعارف نہیں, اپنا تعارف یاد رکھنا. تو کیا ہوا کہ جہاں جہاں اللہ کے بندوں نے خیمے لگائے, جہاں جہاں قیام کیا, پڑاؤ کیا, اللہ نے وہی کے مسجدیں بنوائے. یہ اس کام کی تاثیر ہے. اللہ کی قربانی جاری ہے, تو اللہ قربانی مانگتے لیتے نہیں. یہ کام قربانی کا ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا نا, اللہ مضبوط ہوگا, اللہ کی منشا پہچاننے کے لیے انسان کوشش کرے گا. اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں, سنت پر راضی ہوتے ہیں, اس کے لیے پھر سب کچھ لگا دے گا. سنت زندہ ہونی چاہیے, اس سے سارا کام ہوگا. اور سنت سب سے آسان ہے, سب سے آسان ہے. غریب بھی چل سکتا ہے, امیر بھی چل سکتا ہے, بیمار بھی چل سکتا ہے, بزرگ بھی چل سکتا ہے, شہری بھی چل سکتا ہے, دیہاتی بھی چل سکتا ہے, ان پڑھ بھی چل سکتا ہے, پڑھ لکھ چل سکتا ہے. کوئی گوشہ سے خالی نہیں ہے. اتنی آسان زندگی. بالکل ہمارے تھے کہ سنت والا کھانا خریدنا آسان, اس کو بنانا آسان, اس کو کھانا آسان, ہضم کرنا آسان, اور غیروں کا طریقے پہ کھانا خریدنا مشکل, اس کو بنانا مشکل, اس کو کھانا مشکل, اس کو ہضمانا مشکل. کھانا دوائی بڑی پڑتی ہے. بس سنت کے بعد
خریدنا آسان، اس کو سلانا آسان، اس کو پہننا آسان، استعمال کرنا آسان، اتارنا آسان، لگانا آسان، اور جو غیر کو لگا خریدنا مشکل، اس کو لینا مشکل، اس کو پہننا مشکل، اس کو اتارنا مشکل. چونکہ باطل دکھا جاتا ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، تو دھوکے کا دھوکہ سارا کرتا ہے. اور جو نام سنا ہم نے حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک نے جنت کو بنا کے پھر فرشتوں کو بجا کے دیکھو کیا حال ہے، تو نعام سے دیکھتی محلات اور باغات اور وہ نہریں اور پتہ ہی کیا ہوتی ہے، کھانے کو کیا رکھا ہے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، پورا جو کی خبر سنے گا اس میں ضرور جائے گا، رہے گا. پھر اس کو دھام کیا سب کے ساتھ، سردی کا وضو، گرمی کا روزہ، حج کا سفر، تبلیغ سفر، سال کی مشقتیں اور یہ سارے اعمال ڈھانپ دیا. پھر بھیجا اب خبر کرو، بولا آج کو کوئی بھی جائے گا، پردہ پڑ جائے، پردہ آ گیا. پھر جہنم کو بنا کے بھیجا. اب جا کے دیکھو پھر فرشتے انہوں نے بولا یا اللہ جو اس خبر سنے گا وہ تو کبھی نہیں جائے گا، سب کچھ لگا لے گا لیکن اس میں نہیں جائے گا. پھر اس کو ڈھانپ کے لفظوں کے ساتھ اور کیا ہوا اب جا کے دیکھو، بولا وہ منشن کوئی تو بچے گا، اسی بڑا ہی بچے گا، اس سے بڑے بچنا ہمارے تو ہوا دے گناہ تو میں گناہ جو ہے باقی رہتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے اور نیکی باقی رہتی ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے. اور دین مشقت سے عبارت ہے، مشقت یا قربان ہے قربان. اس کے لیے کیا کرتے ہیں بزرگوں، اس کے لیے احکامات پہ چلنا پڑے گا. یہ دو طرح کے احکامات اور خواہشات. تو میں احکامات کی منزل جنت ہے، احکامات کی منزل جنت ہے اور خواہشات کی منزل جہنم ہے، دل خانہ ہے. وہ عزت کے نقشے، کامیابی کے نقشے اس کو کے سر دن کے اندر. اس کے لیے کہتے ہیں بھائی مارے گھرنا بھی ہے اور لوگوں کو لانا ہے. کلمہ نماز کی محنت ہے، اس کے لیے کچھ لگنا اور بھی لگانا ہے، نماز بن جائے. اب نے کیا کیا، بس نماز کو موقع ملا پھر خوش ہو گئے. چھوٹا مسئلہ تو نماز کے ساتھ، بڑا مسئلہ تو نماز کے ساتھ. ہمارے بڑے فرماتے ہیں نماز کا مقصود کیا ہے کہ ہمارا بدن اس طرح نماز پابند ہے، نماز کے اندر جائز کا چھوڑنا ہے، بولنا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، حرکت کرنا چھوڑ دیا، جواب دینا چھوڑ دیا. اس طرح نماز کے بعد ہمارے اعضاء اتنے پختہ ہو جائے اس کے اوپر کہ نماز کے باہر آ کے حرام کو چھوڑ دیں. نماز کے جائز کو چھوڑنا ہے اور باہر حرام کو چھوڑنا ہے. نمشق ہے. اور جو کہتے ہیں ہمارے بڑے فرماتے ہیں جو نماز کے اندر اپنے جسم کو صحیح استعمال کر دے گا اور میں اس کے باہر اس میں اس کا بدن صحیح استعمال کرے گا. یہ کہتے ہیں بھائی کہ نماز کو جاندار بننے کے لیے مشق کرنا. ہماری فرض نمازیں باجماعت ہوں تو کوئی لوگ جو بیان کرتے ہیں تو میں وہ نماز پڑھنے والے بنتے ہیں. جو نماز جان میں آتی ہے وہی تو پڑھنے کے لیے نماز تو ایک ہی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں نمازوں کا اہتمام اور روزانہ کے پاس 2 رکعت نماز ایسی پڑھی ہے یہ بڑی ہدایت ہے. اور میں یہ جہان کو جمایا جائے، جہان کی من کی مشق ہے، یہ مشق کرتا رہے گا اللہ کو لائے گا انشاءاللہ اس کی وہ نماز بن جائے گی. اس کا نماز میں جہان باہر نہیں جائے گا، اس کو نماز میں مزہ آئے گا. ثواب ملے گا. نماز بنانی ہے اور اللہ بات بنانا تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، سیکھنا پڑے گا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے، چلو سیکھنے کی چیز ہے، ہر 24 گھنٹے سیکھنے کی چیز ہے. اب سیکھنے کے لیے علماء کے سامنے جانا پڑے گا. کیا سامنے اثر کے بعد کہ جو آدمی کسی یعنی عالم دین کے سامنے جا کر ان کو خوش کرنے کو بات سنا کے تو کیا فرماتے ہیں ماشاء اللہ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس آدمی کے لیے دعائیں محبت کرتا رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمارا چھوٹا اور ہمیشہ کرتا رہے گا. علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی قدر کو اور قرآن سے ہمارا تعلق بن جائے. قرآن سیکھنے والے بنے، سب پڑھنے والے بنے، عمل کرنے والے بنے اور لے کر سب دنیا میں جانے والے بنے. ایک آج سیکھ لیں گے تو اپنا 100 رکعت سے افضل ہے. ایک باپ 1000 رکعت سے افضل ہے. عمل تھوڑا اجر ہو زیادہ. آج قرآن دلوں میں نہیں ہے، آج قرآن گھروں میں نہیں ہے تو صحیح لیکن وہ بند کیا ہوا کھولتا نہیں ہے. قرآن کھلے گا تو سارے کام بنیں گے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور افراد اتار کے قرآن ہو. اس محنت سے ایمان زندے ہوں گے، شروع زندہ ہوگی، نماز جاندار بنے گی اور قرآن کی تعریف عام ہو جائے گی. ایک بزرگ ہمارے تھے اندلس کا واقعہ. اور اس زمانے میں جب ہم حکومت مسلمانوں کی تو یہودی نے ایک آدمی بھیجا جاسوس بھیجا کہ دیکھو عثمان کے ساتھ میں وہ ہمارے تھے کہ بھائی اس وقت ماحول تھا کہ لوگ بازار میں چلتے ہوئے تلاوت کرتے تھے زمانے اکثر کو حافظ کرتے. تو بڑا یہودی آیا، یہودی
کھڑا ہو چوک کے اندر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اونچی آواز میں. اس نے ایک جگہ لا نہیں پڑھی, لا پڑھی تھی وہاں کی کام میں, اس نے لا کے بگا تو آگے پڑھ دی. تو پاس گزرنے والوں نے سب نے کہا لا, اس کے لقمہ دیا, وہ گھبرا گیا. سارے ایسے اپنے کام میں جا رہے ہیں لیکن ساری ان کی جو توجہ ہے کس کے اوپر ہے, وہ قرآن کے اوپر. اس نے کہا کہ ابھی تو دور بات. پھر وہ کیا ہوا, کوئی اور سے کہاں سے نام بات کی دوستوں, یہ قرآن ہمارا تعلق بن جائے اور قرآن ہمارا تعلق بن جائے. ایک جو ہمارے تھے کہ جو آدمی دل سے علماء کی تعظیم کرے گا, جو آدمی دل سے علماء کی تعظیم کرے گا, اللہ اس کی نسل میں علماء پیدا کریں گے. اور جو خدا نہ اللہ نہ کرے, اگر علماء کے لیے بغض رکھے گا, ہاں جی, اور بے ادبی تو کرنا دور کی بات, دل کے اندر بدگمانی ہے, تو اللہ اس کی نسل میں دریا بنا دے. مفتی صاحب کی بات ہے, سارے حدیث کی ہوتی سو مستند بات کرتے ہیں. تو اللہ کرے ہمیں قدر سی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. یہ تو سرمایہ ہے, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان کی برکتیں, ان کے انوارات, ان کی ضرورت ہونا کی وجہ سے ہمارا کام چلتا دوستوں, سرپرستی میں رہے. اور پھر دوستوں کیا ہے, اللہ کرے اللہ سے ہمارا تعلق پکا بن جائے. ابراہیم علیہ السلام بکری سے آ رہے ہیں, شروع ہوا کیا ہے, اللہ کا نام, ایک فرشتہ آ گیا ہے جان کے اوپر, اس اللہ کا نام لیا, ان کو مزہ آ گیا, کہنے لگے پھر بولو ذرا. اس نے کہا جی نہیں, یہ تو ایسا مفت تو نہیں ملے گا, کچھ دینا پڑے گا. آدھی بکریاں مانگ لی, کہا دے لو قربانی. پھر اللہ کا نام لیا, پھر مزہ آ گیا, دوسری بھی دے دی, تیسری بار کچھ بھی نہیں, کہا اب کیا کریں گے, بولا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا, تیری غلامی کروں گا, بکری دے رہوں گا. بہت بتایا میں نے امتحان کیا, انسانیوں کا حصہ اللہ آزماتے ہیں, حالات ہیں اس لیے کہ دیکھیں بندہ کرتا کیا ہے. علماء کا فرماتے ہیں کہ تبلیغ میں جو لگنا ہے نا, یہ تو یہ بھی ایک امتحان کی وجہ ہوتی ہے, لیکن جب پوری مطلب پور ہو جاتا ہے اس کے بعد وجہ بڑھ جاتی ہے اس سے. دیکھتا اللہ مطلب کچا کے پکا دو, تعلق پانے کے لیے ذکر کرنا لگا, اللہ کو یاد کرنا, اچھے اچھے نام سے یاد کرنا, تسبیحات کا اہتمام بھی ضروری ہے. تو فرمایا کہ بے دہانی سے فائدہ نہیں ہے. تو بات ذکر ایسے ہوتے ہیں, اللہ کو تو اللہ کو جو دیتے ہیں ان کو اللہ کا سے بن جائے ہمارا, ہر حال میں اللہ کا ہمیں نگاہ ہو. اور دوستوں کی امت عالمی امت ہے, اجتماعی امت ہے, ہمارا مسئلہ اجتماعی دوستوں ہے. اس سے فرمایا کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, کم حیثیت ہو جانا. جو آدمی کم حیثیت ہوتا ہے اللہ اس کو اسے دے دیتے ہیں. اور میں کہاں فرماتے ہیں کہ جب فرمایا کہ اپنے آپ کو انسان تو واضح ہوتا ہے, اللہ کی واضح اختیار کرتا ہے, اللہ اس کو اس دوسرے کی چوریاں پہنچا دیتے ہیں. بڑوں کا مقام ہم سے بڑے ہیں, ان کی نیکیاں زیادہ ہیں, اور چھوٹے ہم سے تھوڑے ہیں, ان کے گناہ ہم سے تھوڑے ہیں. علماء کو بھی کے بارے گمان سے جینا ہے معاشرے کے اندر, بڑے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, پرائے بھی ہیں, پڑوسی بھی ہیں, دور کے بھی ہیں, اور سب کو لے کے چل رہے ہیں. کہتے ہم ہیں رب کے, اب ہم سب ہمارے, ہم ہیں سب کے سب ہمارے, سب کو اللہ سے ملانا ہے. اللہ کو بندہ محبوب ہے جو بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے. جس دن بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اسی تو چراغا ہوتا ہے. کتنی بڑی ذات اللہ کی, اور کتنے قدردان ہے انسان کے, رجوع کرتا ہے انسانوں کے پاس. 70 سال کہتا رہا یا سنم یا سنم یا سنم, ایک بات نکل گیا, وہ بھی اللہ کا امر تھا, یا سمجھ, تو جواب آ گیا لبیک یا پھر اس نے پوچھا, یہ تو یہ بھول سے نکل گیا, بولا اگر میں بھی نہیں بولوں گا تو خود سے فرق کیا ہوگا, تو یہ میرا بندہ ہے. تو دوستوں اللہ ہدایت دیتے بندے اس طرح تو مٹ کے چلنا ہوگا. تمہیں جو اپنی حیثیت کام کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے. سب سے پہلے کسی نے آدمی شیطان نے کہا میں بہتر ہوں, فرعون نے کہا میں رب ہوں, نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں, سب دعوے تھے, اور سارے کے سارے کیا ہو گئے, اتنی خراب ہو گئے, ہلاک ہو گئے. اور دوستوں اللہ کی نگاہ جو بھی ہو, چھوٹا بڑا عمل اللہ ہی کے لیے ہو, اور جذبہ نہ ہو. دنیا میں لینا یہ ریا ہے, آخرت میں لینا یہ اخلاص ہے. دنیا والوں سے لینا ریا ہے, اللہ سے لینا یہ اخلاص ہے. اور عمل وہی قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو, اللہ غیور ذات ہے. اور دوستوں بزرگوں, یہ ایسی امت ہے, اس امت کے ذمے جو جس کے سر پہ تاج رکھا گیا ہے, یہ دعوت کی کام کرا, یہ بہت قیمتی تاج ہے. اللہ کے انبیاء نے اس کے لیے دعائیں مانگی, اتنی مانگی, نبیوں کی دعا مانگ رہے ہیں. اور ایک نبی آج یہی کام ہوا. اللہ فرماتے ہیں تم میں اعتماد ہونا ضروری ہے, ضرور تاکید کر دی, جو یہ کام کرے خیر کو پھیلائے, شر کو مٹائے. پھر فرمایا یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. اللہ کام کس سے لیں گے, تم اللہ مسئلے سے کام لیتے ہیں, مسئلے سے
صالح سے کام لیتے ہیں، اصلاح صالح سے کہ خود نیک بن جائے۔ ایک آدمی چلے گئے اپنے کسی مرشد کے پاس، استاد کے پاس، چلے گئے استاد جی آپ دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ تو دعا کریں کہ گھر والی نیک بن جائے، کتنی کی بن جائے، کتنی کی نیک بن جائے؟ بولا آپ دعا کریں میری میری اصل فاطمہ کی طرح بن جائے۔ بولا اچھا، بولا بڑا آسان، اس کا آسان کلیہ ہے۔ بولا کیا؟ بولا تم علی بن جاؤ وہ فاطمہ بن جائے، تم علی بن جاؤ وہ فاطمہ بن جائے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ دوسرے بدل جائیں، میں بدلوں یا نہ بدلوں۔ تو دل یہ ہائی تبدیلی ہے کہ دل بھی اللہ کا ہو جائے، جسم بھی اللہ کا ہو جائے۔ فرمایا قرآن نے فرمایا کہ دل اللہ کا ہو جائے، اس کے لیے کیا کرو؟ فرمایا کہ وسائل کو قربان کرو، ذرائع کو قربان کرو، اللہ پہ نگاہ رکھو، اس کو قربانی کرو تو دل اللہ کا ہو جائے گا۔ دل سے نکالیں گے وسائل کو، اور جسم اللہ کا ہو جائے، خواہشات کو توڑو، خواہشات توڑو گے تو جسم اللہ کا ہو جائے، دل بھی اللہ کا ہو جائے، جسم بھی اللہ کا ہو جائے۔ یہ توڑنی پڑے گی، بول کے توڑنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی، مشق کر کے، اور اللہ پاک دیکھیں کہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کئی گنا بڑھا کے دے بھی دیتے، کئی گنا بڑھا کے دے بھی دیتے۔ اللہ کا وعدہ ہے، سن لگا اللہ کے جو تو ولی ذات، وہ بے پرواہ ذات ہے، جتنا بندہ کیا کرتا ہے۔ یہ بڑی گاڑی کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، اللہ نے وہ کام سے تیار کر رکھی ہے دوستوں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، ایسی نہ بتا عبدالآباد کی نعمت اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے صلح کر کے آ جائے تاکہ میں اس کو مہمان خانے میں ٹھہراؤں، اس کو خوب اکرام کروں، خوب اکرام۔ قد آدم علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، آواز داؤد علیہ السلام کی، صبر ایوب علیہ السلام کا، برداشت یعقوب علیہ السلام کی، جوانی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ لگے، اور پھر چہرے داڑھی اڑا جائے گی، چہرے پہ دور آ جائے گا، آنکھوں میں سرما لگ جائے گا، بال گھریالے ہو جائیں گے۔ اللہ بولے گا میرے بندے آج کے بعد زندہ رہے گا، موت کبھی نہیں آئے گی، آج کے بعد خوش رہے گا، غمگین کبھی نہیں ہوگا، اور آج کے بعد جوان رہے گا، بوڑھا کبھی نہیں ہوگا، اور صحت مند کا بیمار کبھی نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات اوپر بڑھانا کہ کون پایا کون کی صرف اللہ بندے کو دے دے گا، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ یہاں بولنا پڑے گا رب کا چاہنا خود چاہنا ہے، رب کا چاہنا ہو جانا ہے، جو رب چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا، جو سب چاہیں گے وہ نہیں ہو۔ اور یہ درس خود بھی سیکھنا ہے، اس کو خود بھی سمجھنا ہے، اور بول کے نشانہ بدل ہو، نشانہ بدل اور اچھا کمانا دوستوں، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ بزرگ لکھتے ہیں کتاب کے اندر، کئی بار سنا بھی بیانات میں، الحمدللہ فرمایا کہ حال کے اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، میں سب سے حقیر ہوں، میں سب سے گنہگار ہوں، میں سب سے کمزور ہوں، اور سارے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں۔ اور آخری وقت کے اعتبار سے کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو، کیا پتہ شاید وہ اس کو ایمان مل جائے اور میں سے محروم نہ ہو جائے گی، ایسا نہ ہو، سب کے بارے میں اچھا گمان ہو۔ ایک جماعت کی ایک جگہ پہ امیر صاحب نے کہا کہ رشتے کر لیں ذرا کار کی کشتی، تو روز یہاں بھیج دو وہاں بھیج دیے، تو قبرستان سامنے تھا تو وہاں کچھ چھپڑا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بس بڑے بیمار ہوتے ہیں بیچارے تو معاشرے کے اندر، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو نشہ کرنے والے، تو ساتھی چلے گئے وہاں، جی وہ اندر داخل ہوئے گیٹ سے قبرستان کے، انہوں نے پتھر اڑے بھائی مار دیں گے آپ بھاگو یہاں سے، واپس آ گئے۔ ہم نے سب وہاں بھیج دیا، کیوں کیا ہوا بولا بات یہ وہ تو چلو تو ہوش نہیں، وہ تو مار گئے تو پتھر مارے تھے۔ امیر صاحب نے کہا فرمایا کہ بھائی سچ بتاؤ ساتھیوں دل میں کیا تھا؟ بولا ہم سچی بات ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ناپاک ہم چلے، ان کا تو بدن پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں، ہوش ہی نہیں ہے، ہم سب کہاں بھیج دیں ان کو بھیجتے کسی بستی میں کسی گھر میں کسی کو دعوت دیتے کیا کہاں بھیج دیں؟ بولا بس تعلق نہ کرو، دور کا تو ماننے میں خیر تو وضو کیا، دور کا پڑھ کے روئے اللہ کے سامنے، تو دوبارہ گئے تو آؤ جی اللہ والے اللہ والے اللہ والے آ گئے، وہی بندے استقبال کر رہے پورا بیٹھ کے بات کی، سارے مسلمان کہتے ہیں گمان جو ہے نا گمان یہ بڑا سرمایہ تھا، اللہ پہ اچھا گمان ہو اور بھائی تمہارے میں اچھا گمان ہو، کہتے سو ایپ بھی دیکھو اس کو چھپاؤ، جو پردہ رکھے گا اللہ اس کو پردہ رکھے گا، جو پردہ اٹھائے گا اس کا پردہ اٹھائے گا، گھر بیٹھے بیٹھے اس کا کرے گا۔ اور دائی کی شان کو آگے دو، دائی کے ہی شان میں تھوڑا سید محمد رحمت سے فرمایا دائی تو دیتے ہوتا ہے، پھر مثال دی فرمایا دائی نفل پر جمع رہے گا امت سنت پہ جمی رہے گی، دائی نفل چھوڑ دے گا امت سنت چھوڑ دے گی، دائی سنت چھوڑے گا امت فرض چھوڑے گی، دائی فرض چھوڑے گا امت حلال چھوڑے گی، اور خدا نہ خواستہ دائی نے اگر حلال چھوڑ دیا امت دین چھوڑا مرتد ہے۔ ایک بزرگ ہمارے ایسی بات ہے، تمہارے ساتھی نا ہمارے انتظار لینے والے
فرمایا یہ سرمایہ ہے، علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور جو سرمایہ ہے یہ 4 ماہ والے ہیں۔ اور پھر سوال کیا ہم سے، بولا بتاؤ سرمایہ روک لو تو کیا فائدہ ہے نقصان ہے؟ بولا نقصان ہے۔ بولا سرمایہ چلتا رہے گا، فائدہ آتا رہے گا، منافع ملتا رہے گا، اور یہ خود بڑھتا رہے گا اور بڑھاتا رہے گا، اور سرمایہ کو روک دو گے تو خود بھی جائے گا اور منافع بھی جائے گا اور نقصان ہوگا، حتیٰ کہ دیوالیاں ہو جائے گا۔ یہ سرمایہ ان کو لگا کو دی ہے اور موقع دیا ہے کہ 4 ماہ لگا لیے اس ماحول کے اندر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مادے کی آوازیں، مادے کا شور، مادے کا زور اور سارے باطل کا زور ہے، اس کے اندر لگا کو توفیق دے دی، اپنے زندگی کا وقت نکال کے 4 ماہ لگا لیے اور بڑوں کی ترتیب سے آپ کام شروع کر دیا۔ اس طرح اپنے کرتے روزانہ کم از کم 2-4 بار شکرانے پڑے کہ زبان امر کیا ہے، جو تقاضا آ جائے اس پہ میں حاضر ہوں، جو تقاضا آ جائے اس پہ میں حاضر ہوں۔ کہے گا تو وہی جو اللہ کا منظور ہوگا، لیکن خود کو پیش کرنا ہے۔ وہ غنی ذات ہے، محتاج تو ہم ہیں، وہ مختار ہم محتاج، وہ جبار ہم مجبور، وہ خالق ہم مخلوق، وہ مالک ہم مملوک۔ وہ تو بڑی ذات ہے، اس کو خود کو پیش کرنا پڑے گا۔ ہم پیش کر دو گے، چھری آئے گی لیکن کاٹے گی نہیں، چھری نظر آئے گی کاٹ گی، چھری کاٹے گی نہیں، آگ نظر آئے گی لیکن جلائے گی نہیں، پانی نظر آئے گا لیکن ڈوبوئے گا۔ انبیاء کے راستے بنائے گئے اور صحابہ کے لیے پانی ایسا ہی ہے، ان کے گھوڑے سمندر کے اوپر چلے اور ان کے پاؤں گرے بھی نہیں، اور سامنے بڑی طاقت کھڑی ہے جھٹکے کے اعتبار سے، اور جب دیکھا یہ تو ان کے گھوڑے سمندر پہ آ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں جیو، یہ تو انسان ہی ہے، جن ہے۔ ایسا ہوا سینکڑوں کو نہیں 60 کا لشکر ہے، لشکر 60 کا ہے اور 60,000 کو شکست دے رہا ہے، کس کی طاقت سے؟ ایمان کی طاقت سے، ایمان کی طاقت ہے۔ اور یہ تو قرآن بڑا ہوا ہے، ہم نے کئی مرتبہ کم قلیل تعداد والوں کو کثرت پہ فتح دی ہے، کچھ اکائیوں والے سینکڑوں میں بھاری، سینکڑوں ہزاروں میں بھاری اور ہزاروں لاکھوں میں بھاری۔ لشکر 2000 کا ہے، لشکر 2000 کا 20,000 کا ہے، اور وہاں 3 لاکھ سے اللہ فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ دکھاتے ہیں، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ دائی کے ساتھ، اللہ خود دائی ہے، اللہ خود دائی ہے، سارا کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ دوڑو، چلو بھی دوڑو، بڑے بڑے بیٹھے جو مہربان ہے، خود والے کا کرنے بات ہے، بس دوڑو، بتائیے دوڑو، پھر کہا کہ دلو کی بات ہوتی بات کیا ہوگا؟ صحابی رسول ہیں، جبکہ سب پہلے میزبان ہے مدینہ میں، اتنی خوش بختی ہے اور سب کچھ لگا رہی ہے، مسئول بھی ہیں، دوست والے بھی ہیں، ماشاء اللہ باغات والے بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، سب کچھ لگا کے آخری وقت میں پیرا سالی ہے، اوپر سے بیماری ہے، سب کچھ چل رہا ہے اور سفر لمبا ہے۔ کیا فرماتے ساتھیوں، جہاں وہ انتظار کر جائے اس کی لاش کو دفان نہیں ہے، جہاں تمہارا کوئی پڑا ہوگا وہاں میری منزل ہوگی، وہاں تک کھڑا دو، مدینے کے پاس ہی سب لوگ کی مضمون۔ کیا فرمایا اللہ کسی کو نے کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، لیکن یہ ہے کہ زندہ رہا، چلتا رہا، جوان رہا، چلتا رہا، بوڑھا ہو کے بھی چلتا رہا، حتیٰ کہ مر گیا تو میری لاش بھی آپ کے راستے میں جلی ہے، اور اللہ کے سچ آپ حضور کے چلتا ہے۔ عباس 10 بیٹے ہیں اور 10 ملکوں میں قبریں کیوں بنی ہیں؟ اس دین کا جھنڈا کرنے کے لیے۔ ہمارے بھائی فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پہلے زیر زمین دنیا آباد کی، عجیب بات، صحابہ نے پہلے زیر زمین دنیا آباد کی، پہلے قبریں بنی پھر مسجدیں بنی، پہلے قبر بنی پھر آزاد بنی، پہلے قبر بنی پھر مدرسہ بنا، پہلے قبر بنی پھر وہاں پر تو رات کے مسئلے کے سیاست تھے، اور جن کو گھوڑے کے سیاست پر غیر مسلم لکھتا ہے، غیر مسلم ان کی مثال دیتا ہے، کہتے ہیں ایسی مخلوق کے سامنے ایسی مخلوق تھی، یہ ایسے انسان تھے کہ پیدا بھی گھوڑے کے کچھ تو ہوتے تھے بھاگ دیتا ہو، اور جوان بھی ہوتے تھے تو گھوڑے فتح کے شہید ہوئے تھے، لیکن سنا ہم نے سب کے بعد یہ شہید ہو رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں اور جان جا رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں کعبے کے رب کے ساتھ کامیاب ہو گیا، اور مارنے والا کی ایمان کیا ہے؟ زندگی ان کی ہدایت والی، تجارت ان کی ہدایت والی، سب ان کی ہدایت والی، ملنا ان کا ہدایت والا، مشنا ان کا ہدایت والا، حتیٰ کہ موت کی ہدایت والا۔ اور جو مانگا اللہ نے کیسا ہی جیسا چاہا ویسے کر دیا، آپ خود نہیں پہچانتے، آپ خود نہیں پہچانتے، وہ بول کے دیکھا اللہ تیری شان ہے، پتھر میں روگی چار بات نہیں پہچانتے، بات نے کیا کر دیا جائے کھانا ہے اور کام کر دو، لیکن کیا ہے تو میرے ساتھ جو پہلی تکلیف پڑوں گا تو وضو کر لینے والے پر، دوسری تکلیف پڑوں گا تیاری کر لینا، اور تیسری پڑوں گا حملہ کر دینا، فتح ہو جائے گی
بھی تو ماننے لگا ہے تو ماں کے بعد مجھے کیا بنا کیا ہوا کہ جب میں نے دیکھا نا کہ آسمان پھٹا تو میں نے کہا کہ اللہ کو پہچانتے ہیں، غیر کے نظام کو پہچانتے ہیں، جنت کو پہچانتے ہیں، نماز جہاں پڑھ رہے ہیں کہتے جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کے بعد سامنے آ گیا اور چلتے مدینہ میں ہیں، چلتے مدینہ میں ہیں، چلتے عرب میں ہیں اور جنت والوں کو آواز سنائی جاتی ہے، تلاوت یہاں کرتے ہیں مدینہ میں تو تلاوت کی آواز وہاں سنائی جا رہی ہے اور لباس حتیٰ کہ لباس میں لباس اتار دیا، سب کچھ دے دیا، یہی بات ہوتا ہے ہمارے تو میں کسی کے تم نے ایک بار نہیں کئی بار گھر لوٹایا تو 6 بار لوٹایا، 6 بار گھر سب کچھ خالی کر کے خالی کر کے ایک بار نہیں خالی کیا اور جب لباس بھی اتارا تو پھر کیا ہوا تو کانٹوں سے کاٹ کو دیا تو اللہ نے سیدھے بھائی کو بھیجا بھی آگے اور وہی لباس کروا حیران دیکھے دیے بھی تم کھا رہے ہیں بولا کہ ہاں آج آپ کے صدیق نے آپ کے یار نے اللہ کے محبوب نے آج کیا کر دیا صداقت کا حق ادا کر دیا اور آج سب کچھ دے دیا اللہ نے کہا ہے کہ بھائی آج صدیق کی قربانی بہت کر رہی ہے آج تم بھی یہ لباس کر اور سارے آسمان کو یہی لباس چل رہا ہے کیا فرمایا میں نے سارے صحابہ کے سارے ساتھیوں کے احسانات میں ان کا پتہ چکا دیا ہے ایک ہستی باقی ہے اس کا نام صدیق اکبر اس کا سب کچھ لگانے کے بعد پھر کیا ہوگا پیغام بھی آئے محبت کے پیغام بھی آئے اور درجے اونچو کے آخر میں ٹھکانے ملنے کے پیغام بھی آئے کیا ٹھکانا ملے گا وہ کو کہاں جا کر جائیں گے کتنے بڑے گا فجر کے بعد 2 گھنٹے گرہن کرائے ہر 2 گھنٹے کے بعد ہو رہا ماشاء اور جو معلومات کہ شاید سمجھ جائے شاید سمجھ اور عجیب بات سنیں گے آپ سفر پہ گئے تھے ابھی تو مذاکرہ ہوا تھا تو فرمایا کہ ملک ایسا بھی ہے کہ جہاں کے لوگ ایسا گمان رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا گمان یہ ہے ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ مکہ میں رہنے والا آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے پاکستان کا آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے محنت کی برکت ہے میں کہ مکہ میں رہنے والا تو نماز چھوڑ سکتا ہے لیکن پاکستان کا آدمی نماز چھوڑ کے کیا مان سکتے ہی نہیں دوسری بات تو میں آج مکہ میں رہتا ہو اور بیت اللہ میں نہ گیا ہو یہ تو مان سکتے ہیں لیکن پاکستانی آج سے رائے بھی نہ ہو یا بھی مان سکتے ایسا کمانا دنیا میں پاکستان کے بچے اور ابھی دیکھا مرکز ماشاء اللہ مرکز جو مہمان کی جگہ کھول دی گئی ہے مرکز آدھا کو دے دیا گیا ہو دنیا آ رہی ہے جو پریشان دوستوں وہ تو وہاں کھڑے کنارے پہ کھڑے دوستوں بس ایک ہوا جو آئے گا وہ ان کو لے کے جائیں گے کتنی کیسی لوگ 25 لاکھ آدمی تو ہمارے برازیل کے اندر دوستوں بزرگوں دین چھوڑ کر صحابہ کی اولاد پرانا زمانہ میں 20 سال پہلے اب جماعتوں کی برکت سے ماشاء اللہ وہاں پر کام ہوتا اور دوبارہ چلنے جا رہے چھوڑ رہے تو پہلے کیوں نہیں آئے ہمارا باپ چلا گیا ہماری ماں چلی گئی وہ ہم سے نرم تھے تو آپ پہلے کیوں نہیں آئے ہم کیا جواب دیں گے دوسری زندگی عارضی ہے یہ مٹنے والی ہے مومن کے لیے دنیا کام کی جگہ قبر آرام کی جگہ جنت ایمان انعام کی جگہ یہ امت آگے سکھانے کی جگہ فرماتے ہیں کیا ہے قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے فرمایا کہ مطلب ماں کے پیٹ سے اسے نکالا گیا ہے یہ کام کرو درد مند بن کر غمخوار بن کر غمگسار بن کر اور نیت ہو سب کچھ لگانے کی یہ نیت کر کے پھر نکلو اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرو اللہ دنیا میں اس طرح کا آخرت میں زندگی اور میں جو دکان سے آتے ہیں دکان یہ گھبرائی یہ تو بہت ترقی کے لیے دکانیں ہمارے اس راستے میں چلتے ہوئے مشقت بھی آتی ہے راحت بھی آتی ہے اور مہندرا ہونے کے بعد سے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی پتھر آئے گا اور کبھی استقبال ہوگا ہاں کبھی ڈنڈے پڑیں گے کبھی کھانے پیش کی جائے گی تو گھبراہ آنے میں کیا ہماری دائیں کسانے کی ایک جگہ جو بھی ہے اللہ نے کیا ہے جو بھی ہے اللہ نے کیا ہے تو میں اس کے لیے میں سکھاتا ہوں جان مارنا ہے تو کون چاہ رہا ہے جب مار کے بھائی کون چاہ رہا ہے کون یہ چاہتا تھا کہ ماشاء اللہ بھائی انشاءاللہ اللہ کا زندہ کرنے کے لیے جو دن ہمارے ساتھ مٹ رہا ہے زندہ کرنے کے لیے میں سب کچھ دیوانے کا تیار ہوں انشاءاللہ اللہ کو ضائع کر دے اب آخر میں لینا ہے اگر آخر میں ہوگا بخشش کا گناہوں کے دیکھیں تبدیل ہونے کا بڑی خوشخبری ہے قاضی چلیں گے انشاءاللہ سب نکالوں گے اور خاص کر جن کے خواہش پورے وہ ضرور کریں کیونکہ قاضی اسما بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ جوڑ بھی آ رہا ہے تو مولانا قاضی پیش کریں گے انشاءاللہ ہر ساتھی تو کوئی بھی نہ اور ہر ساتھی کو پیش کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ فرمائیں سب سے پہلے وہ بھائی زیارت کروائیں تھے جنہوں نے نیت کرنے کے ہم جو ہے اس مبارک میں اس کو دیکھنے کے 4 مہینے کے لیے نظر چاہ رہے ہیں اس کے لیے فرمائیں تھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ جماعتیں لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں سے اور جائیداد وغیرہ کے دندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حضرت رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو منافق ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حضرت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دندوں میں لا کر بھول جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال ہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں پر مسافہ کرنے لگے، لیکن حضرت بات یہ ہے کہ گاہے فائدہ میں شیخ الحدیث نور مرکز لکھتے ہیں یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا یہ بھی ضروری چیزیں ہیں، اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے، ان کو کوئی دوسرا دندہ ہی نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش، نہ دنیوی قصے، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ ہر وقت ایک ہی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین وہ ہم اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بات میں نہیں رہتی، اس سے اپنے کو منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ کی شکل کی شک جیسے ہوتا ہے اس کے متعلق ہر ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہیں پر وہ کہیں سفر پہ چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون یا ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے پہنچیں گے۔ بس کو بھائیوں، شب جمعہ کی رات جو ہے یہ تقاضے پورے کرنے کی رات ہے، اور جس طرح جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، ایسے شب جمعہ کی رات ساری راتوں کی، یعنی شب جمعہ شروع ہوتے ہی اعمال کی 70 گنا بڑھا دیا۔ اس رات میں اللہ پاک جل شانہ سے مانگتا ہوں کہ لمبی لمبی آدمی یہ نمازیں پڑھے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک کا ذکر کرے اور اللہ پاک سے پوری امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگے اور قرآن پاک دیکھ کر پڑھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے مجاہدے کیے، لیکن جو نور مجھے تہجد کے وقت قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے حاصل ہو، کسی اور عمل سے حاصل نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ پاک کے راستے کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا ہوتا ہے پہلے کا، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ آنکھ، دو آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ اللہ کے راستے میں جگی ہو اور دوسری اللہ کے راستے میں دوستو اللہ پاک کے راستے میں ضائع ہو۔ اس کے لیے چند ساتھ ہمت اور حوصلے کے ساتھ جنوب کی طرف تشریف لے آئیں اور جو اپنے پہرے کی ترتیب بنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، وہ کھڑے ہو
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दूंगा। चुनांचे वो चले गए और उन्होंने रात भर पहरा दिया। सुबह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हमारे पहरेदार का क्या रहा। वो आगे खिदमत हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सारी रात पहरा दिया, सिर्फ ज़रूरी तकाज़े के लिए सवारी से उतरा हूँ कि सारी रात पहरा ही देता रहा। जुनाबे रिसाल के माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद और तो अगर नेक अमल भी ना भी करे तो जन्नत तेरे लिए वाजिब हो गई। एक रात अल्लाह के रास्ते में पहरा देने से सरकार दो आलम मुखबर सादक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई। अल्लाह के रास्ते के मेहमान आए हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अजीजों, तो चंद साथी जो है वो तशरीफ ले आए। वहाँ तक की थोड़ा वक्त आएगा लेकिन अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक के पास होता है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन